حاضرین کرام، رفقائے محترم، میرے بہت اچھے دوست مولانا عطاء الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ سٹیج کی زینت گوجرانوالہ کی معروف دینی درسگاہ جامعہ مدینۃ العلم کے محتمم مولانا ریاض جنگوی صاحب، مولانا عبدالحمید مشرقی صاحب، اور ہمارے کافی عرصہ پہلے ایک یونیورسٹی کے پروگرام میں نے حسن افضال صدیقی صاحب کو سنا تھا، وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور بھی ہمارے ختم نبوت شعبان ختم نبوت کے نعمان بابر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، امجد معاویہ صاحب اور بابر رضوان باجوہ صاحب، اور بھی حضرات تشریف فرما ہیں۔ تذکرہ امام الاولیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سننا اور سنانا نصیب ہوتا ہے۔ ہر بندے کے بس کی بات نہیں کہ وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرے۔ ہر زبان اس قابل نہیں، ہر کان اس قابل نہیں کہ وہ تذکرہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جوم کر کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کی بڑی برکات ہیں۔ کہتے ہیں کہ آدمی حج پہ جا رہا تھا، اس کا والد ساتھ تھا، رستے میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تب قافلے جاتے تھے، جب والد کے انتقال ہوا تو اس نے کہا کوئی قافلہ آئے گا تو والد کو دفنائیں گے جنازہ پڑھ کے۔ لیکن کیا دیکھا کہ والد کے اوپر جو کپڑا تھا، ہوا آئی تو اس کے والد کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ بڑا حیران ہوا کہ یا اللہ یہ عجیب معاملہ ہے۔ اب لوگ دیکھیں گے تو دیکھ کے تو کہیں گے کہ یار یہ تو بڑا گناہگار تھا، گناہوں کی وجہ سے اس پہ یہ پھٹکار آئی کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ چہرہ بھی اس موقع پہ کالا ہوا ہے اور جس موقع میں آدمی کر بھی کچھ نہیں سکتا، اور ہمارے ہاں تو ویسے بھی معافی نہیں ہے، مردے کو معافی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس نے دعا کی یا اللہ میرے باپ کی کوئی نیکی ایسی جو آپ کے دربار میں قبول ہو گئی ہو، اس نیکی کی وجہ سے اس کے چہرے کو روشن کر دے۔ کہتے ہیں اس نے یہ دعا مانگی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ کہتے جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ دو نوجوان ہیں اور انہوں نے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ تو جانے لگے تو اس نے روک کے پوچھا یار تم کون لوگ ہو جنہوں نے میرے والد کے سیاہ چہرے کو اتنا خوبصورت کر دیا کہ 14ویں رات کا چاند بنا دیا؟ مجھے تو جو ایک لمحہ پہلے باپ کی وفات پہ غم تھا وہ اور غصہ بھی تھا کہ باپ کی کیسی عادت تھی کہ چہرہ سیاہ ہو گیا، اور آپ نے اسی باپ کے چہرے کو روشن کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تو نے جو دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کی کوئی نیکی قبول کر کے اس کے چہرے کو روشن کر دے، تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ یہ درود شریف پڑھتا تھا، اور درود شریف کی فضیلت یہ ہے کہ وہ لازمی قبول ہوتی ہے، اس درود شریف کی وجہ سے اللہ نے اس کے چہرے کو روشن کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہ خوش نصیب لوگوں کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کا اتنا انعام ہے کہ اگر ہم صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک اور آپ سے نسبت چیز کا بھی تذکرہ کریں، تذکرہ کرنا تو دور کی بات، صرف اس تذکرے کو اپنے دماغ میں سوچ لیں، اس سوچ پر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے فارغ بیٹھا ہوا ہے، یہی سوچ لے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے تھے، اس سوچ پر اللہ ثواب عطا فرما دیتا۔ اور پیارے سے بات یاد آئی، کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح واک کے لیے نکلے تو ایک اونٹ پسند آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب اونٹ پسند آیا تو جس کا اونٹ تھا وہ مالک سے ملاقات ہوئی تو کہا یار یہ اونٹ دے دو۔ اس نے رسی پکڑا دی اور کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو پیسے بھیج دیتے ہیں۔ آپ اونٹ لے کے آ گئے۔ کہتے ہیں کہ جب اس قافلے کا مالک اٹھا اس نے کہا یہاں ایک قیمتی اونٹ تھا، کون لے کے گیا؟
اس نے کہا مالک ایک آدمی آیا تھا نوجوان، اس کو ہم نے دے دیا. کہا کتنی قیمت طے ہوئی؟ کہا مجھے تو پتہ نہیں، یہ ساتھ کھڑا تھا، اس سے پوچھ لیں. اس سے پوچھا، اس نے کہا مالک بات اصل یہ ہے کہ وہ نوجوان اتنا پیارا تھا کہ جب وہ گفتگو کرتا تھا میں تو اس کی ہونٹ دیکھتا رہا، مجھے نہیں پتا اس نے کیا گفتگو کی ہے، تو آپ اس سے پوچھ لیں. وہ تیسرا آدمی پاس کھڑا تھا، کہا ہاں کیا ریٹ طے ہوا؟ کہا بات یہ ہے کہ وہ اتنا پیارا تھا، اس کی آنکھیں اتنی پیاری تھیں، مجھے نہیں پتا لگا کیا گفتگو کر رہا تھا، میں تو آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. جب تین لوگوں کی یہی بات ہوئی، کوئی ہونٹ کی تعریف کر رہا ہے، کوئی آنکھوں کی تعریف کر رہا ہے، کوئی گفتگو کی تعریف کر رہا ہے. کہا لو جی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے اونٹ دے دیا، قیمتی اونٹ دیا، اور بات بھی طے نہیں کی، پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا. تو خیمے میں ایک خاتون کی آواز آئی، کہا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، آ جائے گا. اس نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا جب یہ آپس میں مکالمہ کر رہے تھے تو میں نے اس سوراخ سے دیکھا تو کسی جھوٹے کا ایسا چہرہ نہیں ہو سکتا. نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، حسن مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ. حضرات محترم، رفقائے محترم، یہ فضائل ہیں. اندرا گاندھی نے بہت بڑا اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تھی. آپ ایسے ہیں، خوبصورت ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، بڑی تعریف کی. تو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد الحدیث نے کہا تھا اندرا گاندھی ان باتوں کا تو ہمیں بھی پتا ہے، آپ بڑے خوبصورت تھے، تم وہ عیب بتاؤ جس عیب کی وجہ سے تم ایمان نہیں لے کے آتے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ہم میں فرق کیا ہے؟ صحابہ اکرام سنت سمجھ کر عمل کرتے تھے، ہم سنت سمجھ کر عمل کو چھوڑتے ہیں. اس لیے بات میری لمبی ہو گئی. مہمانان گرامی، میں تو وہ بندہ جیدی وجہ تو انہوں نے نظر نہیں لگنی نا، وہ ایک ادھا بندہ انہوں نے رکھے ہوں گا نا، میں تو جاہل آدمی ہوں بھائی، آپ سے گفتگو. لیکن میں اپنی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنے گھروں میں عام کرو. اتنا تذکرہ کیا کرو، اتنا تذکرہ کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ سے جن لوگوں کی نسبت ہے آپ کی آنے والی نسلوں کو اس سے محبت ہو جائے. آج سب سے زیادہ دین سے دوری کی وجہ کیا ہے؟ بڑے سے بڑے سکولوں میں بچے پڑھتے ہیں، ان سے صحابہ اکرام کے نام پوچھے جائیں خلفائے راشدین کے، وہ ایسے نام لیں گے جیسے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں. خیر یہ بات لمبی کرنے کا وقت نہیں ہے. میں آخری بات خلاصہ یہ ہے کہ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بھی بیان ہوں، اصل ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل ہوں. گھر کے دروازے سے لے کے آخری دیوار تک سنت چلتی پھرتی نظر آئے گی تو اسی میں خیر اور بھلائی ہے. اگر ہمارے گھروں سے سنت نکل گئی، مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرا بچہ بڑے سکول میں پڑھتا ہے، جب وہ واپس میں گھر آتا ہوں سب سے پہلے کہتا ہے السلام علیکم، پھر کہتا ہے نمستے، پھر کہتا ہے ویلکم. اس کو ساری زبانیں آتی ہیں، ہر طریقے سے وہ مجھے ویلکم اور میرا استقبال کرتا ہے. میں نے کہا یہی بچہ جب تم مرو گے تو یہی لوگوں سے پوچھتا پھرے گا باپ کو غسل دینا ہے، باپ کو جلا کے راکھ کرنا ہے، باپ کی جو میت ہے اس کو کہاں. اس لیے خود بھی دین پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی دین پڑھائیں. میرا چونکہ مدارس سے تعلق ہے، یہ میں ضرور بات ہر پروگرام میں کرتا ہوں. گلی گلی محلے محلے میں مدارس موجود ہیں، اپنی اولاد کو مدارس کے لیے لے کے آئیں. میں یہ واضح طور پہ یہ بات کہتا ہوں، مدارس کے بچوں کو برانڈ کا تو پتہ نہیں ہوگا بڑے سے بڑا، لیکن سنت کے مطابق اپنے باپ کو غسل دینا ضرور آتا ہوگا، باپ کو بخشوانا ضرور آتا ہوگا. اگر ہم نے دین کی تعلیم نہ دی تو کوئی فائدہ نہیں. میں آخر میں مشکور ہوں بھائی عطا الرحمن کا کہ جنہوں نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا وقت دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اصل میں اپنے بھائی کا مشکور ہوں، حضرت مولانا کا، کہ وہ تشریف لائے میری دعوت پر. اور میں آپ کو یقین جانے ایک بات عرض کرتا ہوں، اس وقت
اس مجلس کے اندر علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے، کثیر تعداد موجود ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ممکن ہے کہ اللہ کریم ان کی وجہ سے اللہ کریم ہم پر بھی اپنا خاص فضل و کرم فرما دے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم ان سب کو سلامت، اللہ کریم ان کے علم میں، عمر میں، رزق میں برکت نصیب فرمائے، یوں ہی یہ دین کی خدمت کرتے رہیں، ہماری سرپرستی فرماتے رہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں بندہ ناچیز ان کا خادم ہوں، اور جہاں بھی آپ نام لکھا ہوا دیکھیں گے میرا تو خادم العلماء ضرور دیکھیں گے، میں ان کا خادم ہوں۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہماری انہوں نے دعوت قبول فرمائی، ہماری ریکویسٹ پر تشریف لائے۔ ایک عظیم نام ہے ثنا خان مصطفیٰ مداح صحابہ، ایک حسین اللہ کریم نے ہمارے بھائی کو آواز عطا فرمائی ہے، ایسا لب و لہجہ ہے کہ جب پڑھتے ہیں تو یقین جانیے دل کرتا ہے کہ سنتے ہی چلے جائیں۔ اس سے قبل کہ میں ان کو دعوت دوں، بیداری کا ثبوت دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان امی عائشہ، اکابرین علماء دیوبند۔ میں ملتمس ہوں جناب حافظ حسن افضال صدیقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اپنے خوبصورت انداز میں کلام پیش فرمائیں۔